جی بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہماری گفتگو ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں آج جو کاروائی ہوئی ہے ڈاکٹر بابر اعوان کے کیس کے حوالے سے اس پر. ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب، ایک سوال ہے میرا آپ سے اس کیس کے حوالے سے، ڈاکٹر بابر اعوان کے کیس کے حوالے سے، کہ کچھ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر بابر اعوان کا لائسنس عارضی طور پر معطل کر دینا ایک طرح سے سزا بھی ہے، اس کو سزا کے طور پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. ایک شخص جو کہ وکیل ہے اور بڑے ہائی پروفائل کیسز کر رہا ہے، آپ نے اس کا لائسنس سزا ہے. تو وہ کچھ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یا تو ڈاکٹر بابر اعوان کو گلٹی ڈکلیئر کر دیا جاتا تو پھر کوئی اس قسم کا قدم سپریم کورٹ کی طرف سے اٹھایا جاتا تو وہ شاید زیادہ جسٹیفائیڈ لگتا تھا ان حالات میں. تو کیا آپ اس آرگیومنٹ سے اگریڈ ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جو پوزیشن لیگل ہے روز ہوتی ہے کہ عدالت جو ہے یہ سسپینڈ کر کے پھر بھیجتی ہے مسئلے کو بار کونسل کے پاس. بار کونسل کے پاس حتمی اختیار ہے اس کو سسٹین کرے، نہ سسٹین کرے، ودرا کرے یا لائسنس بحال کر دے. تو الٹیمیٹلی اٹس اے ٹرائل بائی پیئرز جیسے ہم کہتے ہیں نا، کہ وہی فیصلہ کرتے ہیں کیا یہ عمل ہے اس کو ہم نے باہر سے نکالنا ہے، مکمل طور پہ نکال دینا ہے، سسپینڈ کرنا ہے یا 2 سال کے سسپینڈ کرنا ہے، یہ بار کونسل کے اختیار ہے. یعنی کہ بابر اعوان صاحب کو اتنی کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے. اگر اداروں کا تصادم ہے، سپریم کورٹ اور حکومت ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، حالات کشیدہ ہیں، تو بابر اعوان صاحب انسیکیور نہیں ہوئے گے کیونکہ ان کا فیصلہ لائسنس کے حوالے سے ان ججوں نے نہیں کرنا، وہ پاکستان بار کونسل نے کرنا. اور پاکستان بار کونسل جو ہے نا، یہ عجیب ہمارا ایک سوچ ہے، ایسی کہ ماسی بیڑا ہوا. جب بار کونسل نے کبھی کسی وکیل کو، میں شاید اوور اسٹیٹ کر رہا ہوں، کبھی کسی کی وکیل کو سزا نہیں دی اور دے بھی نہیں پاتے، اس لیے ووٹوں کی بات ہوتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو سسپینشن لائسنس ہے بار کونسل میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ بار ڈیوائیڈڈ ہے، بار پولیٹیکل ڈیوائیڈڈ ہے، 20 لوگ ہیں، کیونکہ بار کی بھی پالیٹکس ہوتی ہے، سیاست پالیٹکس ہے، اور وہ تمام لوگ سیاسی ہیں. اور ابھی جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں یاسین آزاد صاحب، میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ تھی. اور اس طرح جو حامد خان صاحب دوسری طرف ہے اور 11 بندے ایک سائڈ پہ ہیں، 10 ایک سائڈ پہ ہیں، تھن لائن. تو عین ممکن ہے وہاں پہ دیکھیں نا، لطیف کوسا کیس بار کونسل میں آیا، قیوم صاحب کیس وہاں آ گیا. تو جو خیال تھا کہ سپریم کورٹ انہوں کھڑکا دے گی وہ نہیں ہو پایا نا. یعنی کہ سپریم کورٹ کے ججز قصوری صاحب ایٹ بیسٹ یہ کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر بابر اعوان پر توہین عدالت کے حوالے سے جو پروسیڈنگز ہے اس میں انہیں گلٹی ڈکلیئر کر سکتے ہیں، انہیں سزا سنا سکتے ہیں. میرا سوال سنیں، جس میں میکسیمم 6 مہینے کی قید ہو سکتی ہے اور فائن ہو سکتا ہے. اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو کیا پھر سے زرداری صاحب ایک پریزیڈنشل پارڈن دے دیں گے ڈاکٹر بابر اعوان کو؟ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹل رائزنگ آف دی کورٹ بھی سزا مل جائے یا 1 روپیہ جرمانہ بھی ہو جائے تو کنوکشن ہو گئی. اینڈ ونس یو آر کنوکٹڈ یو فال ان انڈر آرٹیکل 63 جو ڈسکوالیفکیشن اس میں آ جاتے ہیں. اب رہا معافی کا آرٹیکل 45، معافی سینٹنس کی ہے، کنوکشن کی نہیں ہے. مثال طور پر اگر کسی نے اپنا قتل کیا یا کیا ہے تو اس کو جو 15-20 سال عمر قید ہے وہ تو معاف ہو سکتی ہے، لیکن کنوکشن جو ہے کہ یہ ہی واز سینٹنس فار مرڈر، کنوکشن نہیں ختم ہوتی. سینٹنس کنٹمپٹ کا اس میں تھوڑا فرق ہے. قصور سے بات کر رہے ہیں دفعہ 45 کی آئین کی جو، لیکن جو لا آف کنٹمپٹ ہے نا اس میں جو اپالوجی ہے وہ آپ کی کنٹمپٹ کو پرج کر دیتی ہے ایز اف نو offense has been committed. اور ضروری کہ آج ہو اپیل بھی ہو سکتی. لیکن وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ڈاکٹر بابر اعوان غیر مشروط معافی مانگتے ہیں سپریم کورٹ سے، اگر وہ نہیں مانگتے اپنا دفاع کرتے ہیں. اب اس وقت ہمیں پشین کو نہیں کرنی چاہیے. میں نے آج تک کوئی کیس کنٹمپٹ نہیں دیکھا جس میں اپالوجی نہ آئی ہو. اور میں نے زندگی میں جو سب سے بہترین اپالوجی ہے الفاظ کے لحاظ سے وہ ضیاء الحق کی دیکھی، ریٹن بائی اون ہینڈ. پیرزادہ صاحب کو پتا بھی نہیں تھا، اور امیزنگ اپالوجی.
رائٹ. اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب شاید ڈاکٹر بابر اعوان کا جو دفاع کریں گے سپریم کورٹ میں, اور وکلا تحریک میں ان کا تو بڑا کردار رہا ہے, اور یہ ججز آج جو بحال ہو کر سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی بحالی میں دیکھا جائے تو اعتزاز صاحب کا تو بہت بڑا ہاتھ ہے. That will be a contradiction in the sense کہ he is publicly committed کہ میں جسٹس افتخار حسین چودھری کی عدالت میں کبھی پیش نہیں ہوں گا. اگر if he appears تو وہ اپنے ہی پبلک سٹیٹمنٹ کے جو کہ انہوں نے بڑا بانگی تحول یہ دیا کہ کیونکہ میرا اس تمام موومنٹ میں بڑا انٹریکشن تھا لہٰذا I will stay away from his. نہیں, لیکن وہ چیف جسٹس ہیڈ نہیں کر رہے ہوں گے میرے خیال میں ایسی صورت میں ہے کہ اگر چیف جسٹس اس کو ہیڈ نہیں کرتے ہیں, اگر چیف جسٹس ہیڈ کرتے ہیں تو وہ تو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے پیش نہیں والا مسئلہ جو ہے تھی جی وہ تو that's a different court. جو کنٹمپٹ والی ہے وہ 5 کی لارجر بینچ پر 5 ممبران پر مشتمل ہے, 5 ججز پر. It's a separate bench. اس میں تو پیش ہو سکتا ہے, اس میں تو وائلیشن ہی. رائٹ, ہمیں ایک بریک لینا ناظرین, بریک سے واپس آ کے پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے.